آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہی ہیں وہ قرآن کے 27ویں پارے سے کچھ بہت ہی بنیادی اور گہرے نقات اٹھاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کوئی باقاعدہ تفسیر بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صدیوں پرانے خیالات ہیں یہ آج ہماری زندگی سے کیسے جڑتے ہیں۔ بالکل، اور یہ نکات دیکھیں ان سوالوں سے متعلق ہیں جو ہر دور میں انسان نے خود سے پوچھے ہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس زندگی کے ہنگامے میں صحیح راستہ کون سا ہے؟ تو یہ ایک طرح سے انسانی وجود کے بنیادی دستور کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو ان ذرائع میں بہت نمایاں ہے وہ ہے تخلیق کا مقصد۔ ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ جن اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن فوراً نماز، روزے، مطلب ان رسومات کی طرف جاتا ہے۔ کیا یہاں یہی مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ عام طور پر اس تصور کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق عبادت کا مطلب صرف چند رسومات نہیں ہے، بلکہ مکمل بندگی اور اطاعت ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی نوکری، آپ کے تعلقات، آپ کی سوچ، سب کچھ اس شعور کے تحت ہو کہ آپ ایک بالاتر ہستی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ ایک 24/7 کی کیفیت ہے، نہ کہ دن میں 5 بار کی ایک مشق۔ یعنی اپنی پوری زندگی کو ایک مقصد کے تابع کر دینا۔ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنات کو بغیر دھوئیں والی سلگتی آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ تفصیل کیوں اہم لگتی ہے؟ یہ ہمیں تخلیق کے تنوع اور وسعت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں زندگی کی صرف وہی شکلیں نہیں ہیں جو ہم جانتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح، انسان مٹی سے، فرشتے نور سے اور جن آگ سے۔ ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، لیکن سب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، یا میں اپنی محدود سوچ کے دائرے سے باہر نکل کر دیکھنے کی دعوت ہے۔ اور اسی تنوع میں ایک اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تمام چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ صرف حیاتیاتی جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے نر اور مادہ، یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ دن اور رات، روشنی اور اندھیرا، خوشی اور غم، تعمیر اور تخریب، یہ صرف متضاد چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ آپ روشنی کی قدر اندھیرے کے بغیر نہیں جان سکتے ہیں نا؟ بالکل۔ تو یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات توازن پر قائم ہے۔ تو یہ صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں بلکہ ایک ذہنی ماڈل لگتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف پولرائزیشن ہے، سیاسی اور سماجی تقسیم ہے، یہ اصول کہتا ہے کہ مخالف قوت کو سمجھنا ایک کائناتی قانون ہے۔ آپ دن کو رات کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی مخالف نظریے کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش اصل میں فطرت کے خلاف ہے اور عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ تضادات میں ہم آہنگی تلاش کرنے کی دعوت ہے، اور یہی سوچ ہمیں اگلے اہم نقطے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کائنات اتنے بڑے توازن پر چل رہی ہے تو اس میں ہمارا یعنی ایک فرد کا کیا کردار ہے؟ ہماری اپنی جگہ کیا ہے؟ جی، اور ذرائع اس کا جواب انفرادی ذمہ داری کے اصول سے دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ اصول بہت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان ہوا ہے۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندان، قبیلے یا قوم کی بنیاد پر کوئی اجتماعی نجات یا پکڑ نہیں ہوگی۔ یہی اسلام کے تصور انصاف کی بنیاد ہے۔ یہ آپ کو ہر قسم کی گروہی ذمہ داری سے آزاد کر کے براہ راست آپ کے اعمال کا مالک بناتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں کی گئی ہے کہ انسان کو صرف اپنی ہی کی ہوئی کوششوں کا اجر ملے گا۔ اچھا۔ اور پھر یہ کہ اس کوشش کو دیکھا جائے گا اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی سفارش، کوئی خاندانی پس منظر، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ ذرائع میں ایک اور جملہ بھی ہے جو اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ Every man is a pledge for that which he has earned، یعنی ہر انسان اپنی کمائی کے بدلے گروی ہے۔ یہ خیال تو ایک ہی وقت میں خوفناک بھی ہے اور بااختیار بنانے والا بھی۔ خوفناک اس لیے کہ کوئی سہارا نہیں، اور بااختیار اس لیے کہ آپ کی تقدیر مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، یہ آپ کو مظلومیت کے احساس سے نکالتا ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حالات کی وجہ سے یا فلاں شخص کی وجہ سے یا اپنے ماضی کی وجہ سے ایسا ہوں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہر لمحہ آپ کے پاس انتخاب کی قوت ہے اور آپ اپنے ہر انتخاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ کا آج آپ کے کل کو تشکیل دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کے پوری طرح خود ذمہ دار ہیں تو پھر ہمیں ایک واضح گائیڈ بک یا اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرائع قرآن کو اسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک دعویٰ بڑا حیران کن ہے۔ ہم نے تو قرآن کو یاد رکھنے یا سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو عجیب لگ سکتی ہے جو اسے ایک پیچیدہ کتاب سمجھتے ہیں۔ یہاں آسان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آسان کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر گہرائی اور ہر پرت کو سمجھنا بچوں کا کھیل ہے، بلکہ یہ کہ اس کا جو بنیادی پیغام ہے، ایک خدا کا تصور، نبیوں پر ایمان، آخرت کی جواب دہی اور بنیادی اخلاقیات، یہ اتنا واضح اور سادہ ہے کہ ہر عام انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔ یہ کوئی فلسفے کی گتھی نہیں جسے سلجھانے کے لیے ماہرین کی فوج درکار ہو، بلکہ یہ ہر شخص کے لیے براہ راست ہدایت ہے۔ اس کا مقصد ہی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ لیکن اس روشنی تک پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بھی بتائی گئی ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، لیکن کچھ لوگ اسے ایک رکاوٹ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہاں پاکیزگی سے مراد صرف وضو جیسی جسمانی پاکیزگی ہے، یا اس کا تعلق ذہن اور نیت سے بھی ہے؟ یہ بحث تو صدیوں سے جاری ہے، لیکن زیادہ تر علماء اس پر متفق ہیں کہ یہاں دونوں طرح کی پاکیزگی مراد ہے۔ جسمانی پاکیزگی ایک ظاہری ادب ہے، لیکن اصل چیز باطنی پاکیزگی ہے، یعنی تعصب سے پاک ذہن، ہدایت حاصل کرنے کی مخلص نیت اور ایک کھلا دل۔ اچھا، اگر آپ پہلے سے طے شدہ نتائج کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کھلے دل سے سچائی کی تلاش میں ہیں تب اس کے معنی آپ پر کھلیں گے۔ اور اسی سے جڑی دوسری شرط ہے کہ ظن یعنی گمان یا خیال کبھی حق سچائی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بہت اہم بات ہے نا، جہاں ہر طرف سنی سنائی باتوں، سازشی نظریات اور مفروضوں کا دور دورہ ہے۔ جی، یہ علمی دیانتداری کا سبق ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے اور عقائد محض اندازوں پر مت رکھو، ٹھوس علم، دلیل اور ثبوت کی پیروی کرو۔ قرآن خود کو محض مان لینے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ بار بار غور و فکر، تدبر اور عقل کے استعمال کی تلقین کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس ہدایت سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے ایک بہت سنگین تنبیہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے دلوں کو پتھر بنا دیا جائے۔ دل کا پتھر ہو جانا یہ کیسی کیفیت ہے؟ آج کے دور میں ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ ایک روحانی کیفیت کا انتہائی طاقتور استعارہ ہے۔ جب کوئی انسان مسلسل سچائی کو نظر انداز کرتا ہے، نصیحت کا مذاق اڑاتا ہے اور صرف مادی فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کا دل آہستہ آہستہ احساس سے عاریم ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کسی کی تکلیف پر درد محسوس نہیں ہوتا، کسی اچھائی سے خوشی نہیں ہوتی اور کسی برائی پر شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ ایک چلتی پھرتی مشین بن جاتا ہے۔ صحیح۔ آج کی زبان میں شاید ہم اسے شدید بے حسی یا ایپتھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ روحانی موت ہے۔ اور ذرائع کے مطابق اس دل کے پتھر بننے کی ایک بڑی وجہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ ہے۔ دنیا کو کھیل، تماشا، ظاہری ٹیپ ٹاپ اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ دنیا کی مذمت ہے؟ نہیں، یہ دنیا کی مذمت نہیں، یہ دنیا کی حقیقت کا بیان ہے۔ یہ چیزیں، کھیل، مقابلہ بازی، اچھا نظر آنا، یہ اپنے آپ میں بری نہیں ہیں، لیکن جب یہ زندگی کا مقصد بن جائیں، جب انسان کی ساری توانائی صرف اسی دوڑ میں لگ جائے، تو وہ اپنی اصل منزل بھول جاتا ہے۔ تو یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ بالکل، یہ ترجیحات کی غلط ترتیب پر ایک تبصرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اصل دور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لگانے کی ترغیب دی گئی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک نفسیاتی اصول بتایا گیا ہے جو آج کی ذہنی صحت کی بحث میں بہت متعلقہ لگتا ہے۔ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور جو اللہ عطا کرے اس پر اتراؤ نہیں۔ یہ تو بالکل نان اٹیچمنٹ یا مائنڈ فلنس جیسا تصور لگتا ہے۔ یہ ذہنی سکون کا سنہری اصول ہے۔ اپنی خوشی اور غم کے ریموٹ کنٹرول کو مادی کامیابیوں اور ناکامیوں کے ہاتھ میں نہ دینا۔
یہ اصول انسان کو ایک ایسی اندرونی مضبوطی دیتا ہے کہ نہ تو ناکامیوں سے توڑ سکتی ہے اور نہ ہی کامیابیوں سے تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے۔ فرض کریں کسی شخص کی نوکری چلی جاتی ہے یا اس کا کوئی بڑا مالی نقصان ہو جاتا ہے، یہ اصول اسے محض ایک تسلی سے بڑھ کر عملی طور پر کیسے مدد دے سکتا ہے؟ یہ اصول اسے پرسپیکٹو دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کی قدر و قیمت آپ کی نوکری، آپ کے بینک بیلنس یا آپ کی سماجی حیثیت سے متعین نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب عارضی ہے اور اصل کامیابی کسی اور چیز میں ہے، تو آپ اس نقصان کو اپنی ذات پر حملہ سمجھنے کے بجائے زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر آگے بڑھنے کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی ذہنی لا تعلقی کا ایک قدرتی نتیجہ ساماجک ذمہ داری کی صورت میں نکلتا ہے۔ حکم ہے کہ بخل نہ کرو اور نہ ہی لوگوں کو بخل کرنے کی ترغیب دو۔ یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل، جو شخص خود مادی چیزوں کی قید سے آزاد ہوگا وہی دوسروں پر دل کھول کر خرچ کر سکے گا۔ بخل یا کنجوسی کی جڑ مال کے چھن جانے کا خوف ہے، لیکن جب آپ یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے اور آپ صرف ایک ٹرسٹی ہیں، تو پھر دینے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی جمع کرنے میں نہیں بلکہ تقسیم کرنے میں ہے۔ یہ تمام اصول، انفرادی ذمہ داری، ہدایت کی پیروی اور دنیا سے لا تعلقی، یہ سب ایک بڑے تصور کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا مطلق اختیار اور مخلوق کی حدود۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ انسان اور جن اللہ کی اجازت کے بغیر آسمان اور زمین کی وسعتوں کو پار نہیں کر سکتے۔ آج ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں جب انسان چاند پر پہنچ چکا ہے اور کائنات کے راز کھوج رہا ہے، یہ آیت ہمیں ہماری حدود یاد دلاتی ہے۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہم ان طبی قانونوں کے پابند ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم ان قانونوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انہیں توڑ کر باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایک طرح سے عاجزی کا سبق ہے۔ جی، یہ ہماری کامیابیوں پر عاجزی کا سبق ہے۔ یہاں تک کہ شفاعت یا سفارش کا معاملہ، جو بہت سے مذہبی نظاموں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی اللہ کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے فرشتوں کی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ یہ تو بہت سے روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، اس کا مقصد ہی ہر قسم کے واسطے اور وسیلے کو ختم کر کے انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے جوڑنا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نجات کا انحصار کسی بزرگ یا مقرب ہستی کی سفارش پر نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور آپ کے اپنے اعمال پر ہے۔ اچھا، سفارش بھی اگر ہوگی تو صرف اللہ کے اذن سے اور صرف اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور یہ اختیار اتنا مکمل اور فوری ہے کہ اللہ کے حکم کو پلک جھپکنے کی طرح ایک ہی بار ہونے والا عمل کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی وقت، کوئی مرحلہ، کوئی تدریج نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے جسے ہم اپنے محدود انسانی تصور میں پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے کن فیکون، یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے کا اصول ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہیں جس کا اختیار لامحدود، فوری اور مطلق ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے وجود کے مقصد سے بات شروع کی، پھر انفرادی ذمہ داری کے سخت قانون کو دیکھا، ہدایت کے ماخذ اور اس کی شرائط کو سمجھا، اور دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اس کے مقابلے میں اصل کامیابی کے تصور پر بات کی۔ اور ان سب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو اس کائنات میں بے مقصد نہیں چھوڑا گیا۔ اسے ایک واضح ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، اسے اپنے اعمال کا مکمل طور پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اسے عارضی دنیا کے فریب سے نکل کر ابدی کامیابی کی فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ علم، عمل اور نیت کی پاکیزگی پر مبنی ایک مکمل نظام زندگی کا خاکہ ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جو ان ذرائع میں موجود ایک دلچسپ تضاد سے ابھرتا ہے۔ ایک طرف کہا گیا ہے کہ لوہے میں شدید طاقت اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ لوہا یہاں ٹیکنالوجی، طاقت اور وسائل کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ واضح کتاب اور ہدایت کے باوجود اکثر لوگ فاسق ہی ہوتے ہیں۔
تو اس پر غور کیجیے گا کہ مادی طاقت اور وسائل کی فراوانی انسان کی ہدایت قبول کرنے یا رد کرنے کی صلاحیت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ علم اور طاقت اپنے ساتھ جو ذمہ داری لاتے ہیں، اس کے بارے میں یہ تضاد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟